عزیزان محترم، منزل تک انسان تب پہنچتا ہے جب اس کے سامنے اس کا ہدف اور مقصد واضح ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا مقصد اور ہدف صرف یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ آئیں اور پھر واپس چلے جائیں، نہیں، امام ہمیں بلا اس لیے رہے ہیں کہ جو بھی ہیں ہم یا جو بھی تھے ہم، لیکن جب آئے تو پھر واپسی میں حسینی ہو کر جائیں۔ یعنی اب آپ کچھ بھی تھے، ظاہر ہے باپ بھی ہے، بیٹا بھی آیا ہے، ماں بھی آئی ہے، بیٹی بھی آئی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، شوہر بھی ہے، بیوی بھی ہے، سب آئے ہیں، لیکن حسین کائنات میں ایک ایسی ایکویشن ہے جو سب پر مشترک حامل ہو سکتی ہے۔ بچہ بھی آپ دیکھیں، بچہ بھی حسینی بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں بعض بچوں کو میں نے دیکھا تھکے نہیں، کہ پاؤں میں چھالے پڑے نہیں، ہم چلیں گے۔ کون سی چیز ہے؟ اس بچے کو تو شاید ابھی اتنا پتہ بھی نہیں ہے، مگر کوئی عشق اس کے وجود میں پیوست ہوا ہوا ہے جو اسے کھینچ رہا ہے۔ آپ بہت سارے بزرگوں کو دیکھ لیں کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب ویسے شاید عام زندگی میں اتنا چلتے نہیں ہیں، مگر نہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، تھوڑا چل لیتے ہیں، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا ان کو، کسی سے وہ تعریف نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، مگر وہ صرف اپنے مولا کی خدمت میں چند اپنی طرف سے ایک راضی پن کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہاں آئے ہیں، یقیناً بلایا گیا ہے، امام ہمیں بلاتے ہیں، لیکن وہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو نہیں آئے تو کیا امام نے ان کو نہیں بلایا؟ تو نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں آ پایا یا کسی وجہ سے آنا چاہتا تھا اور نہیں آ پایا، میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام سے روایت ہے کہ جو شخص 40 پر نہ جا پائے، امام نے پوچھا صحابی سے، تم 40 پر؟ کہا مولا میں نہیں جا پاتا۔ تو کہا تمہارا دل کہاں ہوتا ہے؟ کہتا میرا دل ہر وقت کربلا کی طرف ہوتا ہے۔ کہا تم کہیں پر بھی ہو اور تم روزے 40 چہلم کے دن اگر امام حسین کی 40 کی زیارت پڑھو اور تمہاری توجہ امام کی طرف، کربلا کی طرف ہو، تو پروردگار چہلم کے دن، 40 کے دن آسمان سے ملائکہ کو بھیجتا ہے پوری دنیا میں، اور جو جہاں جہاں بھی زیارت 40 پڑھتا ہے وہ وہاں سے اس زیارت کو اٹھا کر سید الشہداء کی خدمت میں لاتے ہیں، اور پھر امام حسین ان سب کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان سب کا ثواب یہ لکھ دو کہ یہ سارے کربلا میں موجود تھے۔ تو یہ جو ہم آئے ہیں، مادی طور پر جو آئے ہیں، ظاہراً نظر آ رہے ہیں، اس سے دنیا گھبرا رہی ہے۔ اگر وہ باطن کربلا اگر دنیا کو نظر آ جائے تو دنیا کہاں چلی جائے گی؟ کہ یہاں کروڑ نہیں ہے، اور یہاں پر صرف ایک عالم نہیں ہے، یہاں کئی عوالم ہیں جو امام حسین کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ اسی لیے امام حسین کے لیے جو رسول خدا، جو میں نے حدیث سرنامہ کلام بنائی، رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بچہ آیا، اور بچہ جیسے ہی آیا امام حسین کھڑے ہو گئے، تو کہا یا رسول اللہ، خاتم الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، آپ اس بچے کے احترام میں کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بچہ ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ حسین ہے، اس کے لیے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یعنی گویا صرف بشریت کی بقا نہیں ہے حسینیت میں، عرش کی بھی تمام مخلوقات حسین ہی سے اپنی بقا حاصل کر رہی ہے۔ یعنی اس معرفت کو درک کرتے ہوئے آپ یہاں امام کی زیارت کریں۔ زان محترم، یقیناً بزرگ بیٹھے ہوئے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جسارت ان کے سامنے ہو رہی ہے۔ آپ ہمیشہ زیارت پر آئے ہیں، ہو سکتا ہے کئی دفعہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے پہلی دفعہ آئے ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آئیں گے، لیکن دیکھیں زاویے کو تھوڑا سا بدلیں زیارت پہ، کہ میں آیا ہوں، تھکاوٹ بھی ہے، مشکلات بھی ہوں گی، اور بھی مشکلات ہیں سفر کے اندر، 40 ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری چیزیں مینجمنٹ سے بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ کا وجود صرف اور صرف امام حسین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔